میں نے کہا وہ اس کا فون آ گیا تھا تو میں نے بات کر لی. وہ کہنے لگی جھوٹ مت بولو, مجھے پتا ہے تمہارے دل میں کچھ ہو رہا ہے, بلکہ بڑا کچھ ہو رہا ہوگا. یہ جو منگیتر ہوتے ہیں نا, یہ رات کو کیسی باتیں کرتے ہیں, مجھے سب پتا ہے. میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے درمیان. وہ کہنے لگی ہاں آج نہیں ہوئی ہوگی نا, تھوڑی شرافت دکھا دی ہوگی, لیکن لندن کا لڑکا ہے, کب تک شرافت دکھائے گا, تیسری کال پہ شروع ہو جائے گا. میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے, اچھا انسان ہے وہ, ہر کوئی لوفر نہیں ہوتا. وہ کہنے لگی چاہے جتنا مرضی شریف ہو, منگیتر کے معاملے میں اتنا شریف نہیں ہوتا, کوئی نہ کوئی بات تو کرتا ہی ہے. یہ لندن والے جیجا جی بھی ضرور کریں گے. 10 منٹ میں بات کر کے میں نے اندازہ لگا لیا ہے, ہم تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں بچو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, بات کر لی نا تم نے, پر بھی گن لیے تم نے, تو اب جاؤ اور اپنے کمرے میں جا کے سو. وہ کہنے لگی ایسے کیسے, اب تو میں پوری رات اسی طرح یہیں پہ رہوں گی, مل کے باتیں کیا کریں گے. تم حماد سے باتیں کیا کرنا, میں کان لگا کے چپ چپ کے سنا کروں گی, آخر مجھے بھی تو پتہ چلے کتنا شریف ہے. میں نے کہا رانیہ تمیز سے. وہ ہنسنے لگی, کہنے لگی بیٹا تمہاری لو اسٹوری میں نہیں چلنے دوں گی, جب بھی اس کا فون آئے گا میں اٹھا لوں گی, اسے بھی تو پتہ چلے کہ سالی کیا ہوتی ہے. اور پھر ایسے ہی ہوتا تھا. رانیہ روز رات کو 10 بجے میرے کمرے میں آ ٹپکتی تھی, تکیا بھی وہیں پہ رکھ لیتی اور لیٹ جاتی. میں نے کہا سو جاؤ, فون بھی میں نے اسے پکڑا دیا. میں نے کہا جب فون آئے گا تو تم ہی بات کر لینا. کہنے لگی ایسے کیسے, بات تم کرو گی, میں تو صرف سنوں گی. میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ وہ کہنے لگی نہیں, میں تو ہوں ہی صدا کی بے شرم. میں نے کہا بیٹا کل کو تمہاری باری آئے گی نا تو میں بھی یہی سب کچھ کروں گی. کہنے لگی ایسے کیسے, تب تک تو تم امریکہ میں ہوگی اپنے میاں جی کے ساتھ, تمہیں تو میں اپنی شادی سے صرف 2 دن پہلے بلاؤں گی. ہر وقت مذاق شرارتیں اس کے دماغ میں چلتی رہتی تھی. رات کو 12 بجے حماد کا فون آیا تو مجھ سے پہلے اس کے کان کھڑے ہوئے تھے. میں نے فون اٹھایا تو رانیہ نے اپنا کان میرے کان کے ساتھ یوں چپکا دیا جیسے پتہ نہیں کیا, جیسے اس نے قارون کا خزانہ مجھے بتانا ہے جو رانیہ سن نہیں پائے گی. میں نے بھی کوہنی ماری لیکن پیچھے نہیں ہٹی وہ. حماد کہنے لگا کہ آپ میری کال کا انتظار کر رہی تھیں؟ میں نے کہا نہیں, میں سونے کی تیاری کر رہی تھی. وہ ایکچولی میری کزن میرے ساتھ ہوتی ہے نا, تو اسی سے باتیں ہو رہی تھیں. میں نے اسے فوراً ہی بتا دیا. کہنے لگا او وہ جو کل مجھ سے بات کر رہی تھیں. میں نے کہا جی وہی. رانیہ مجھے آنکھیں دکھا رہی تھی کہ میں نے اسے کیوں بتایا. کہنے لگا بڑی تیز لڑکی ہے, 10 منٹ میں میرا پورا انٹرویو لے لیا تھا. پھر کہنے لگا میسیج پہ بات کریں. میں نے کہا نہیں, وہ ابھی سوئی نہیں ہے. یہ سن کے رانیہ نے میرا گلا دبانا شروع کر دیا. کہنے لگا اچھا چلیں کوئی بات نہیں, پھر کبھی صحیح. حماد نے فون بند کر دیا. رانیہ کہنے لگی تم جیسی بے وفا لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی. مجھے سننے تو دیتی کہ موصوف کیا کہتے ہیں. بہرحال ایسے ہی ہنستے کھیلتے دن گزرنے لگے. مجھے بھی حماد اچھا لگنے لگا تھا, لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری قسمت یوں بھی پلٹا کھا سکتی ہے.